ان کو عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ جس دن پہلے دن یہ اپیل اپیلٹ کورٹ بنی تھی تو بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا جو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنی تھی اپیلٹ کورٹ کے لیے، انہوں نے پہلے دن ہم نے ان کی موجودگی پر، ان کے سربراہی پر بھی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ابتداً جب پہلے سب چیف جسٹس کی موجودگی میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو وہ بھی تشریف لائے تھے اس بینچ میں، اگرچہ وہ بعد میں ریکیوز کر کے چلے گئے تھے، لیکن جو بینچ بنائی گئی تھی، چونکہ اس وقت کے میسر جتنے جج صاحبان تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ساری فل سپریم کورٹ اس مرحلے پر اس ایشو کو فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف تو مقتدر حلقے بہت ہی اس معاملے میں جو ہے وہ آگے سے تک چلے جا چکے تھے، اور جنہوں نے فتوے تک دے دیے تھے کہ بہت جو ہے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور یہ کہ یہ ہماری تنصیبات پر، ہماری جو ہے افواج پر جیسا قبضہ یہ حملہ کیا گیا ہو، تو اس پر ہمیں یقیناً جو ہے ایک اس جملہ معترضہ پر ہمیں اعتراض بھی تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، تو پھر فوجی عدالت اگر اس کو سنے گی یا پھر اپیل میں بھی خود وہی سنیں گے، جو فارمیشن کمانڈرز نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا، پھر اس میں ISPR نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا، حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی، جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی، ایک مضموم وہ جد و جہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا، اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے، اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا، اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل، اور اس میں یہی تھا کہ جائے ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے، اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے، پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے، اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا، الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے، اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خانوادے کو جس طرح بری کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے، اور پھر ان کو دودھ کا دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود، تمام تر تشدد کے باوجود، انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے، جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل سی بھی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے تشدد کر کے اس کو بند کا پابند، اس کو کیسز، جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہمارا موقف یہی رہا ہے آج تک کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تاکہ وہ 9 مئی کے جو ہے یہ اس پر جو ہے حقائق پر آئے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے وردیوں میں جو ہے جا کر دیواریں پھلانگ کر کے، اور وہاں جو ہے ہمارے وکلاء کو زد و کوب کر کے، اور اس کے بعد
ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ میزیں کرسیاں ان کی ڈسٹرب کر کے عمران خان صاحب کو 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا ان کی گرفتاری، ریمانڈ بھی ان کا غلط دیا گیا تھا، اور ان کو مخلصی دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ سینکچوری آف جسٹس جو انصاف کے ایوان ہیں ان کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود جو ہے وہاں نالش لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا کے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی جو ہے ضمانت قبلت گرفتاری میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو آپ کو obstruction آف جسٹس میں مانے کیا گیا، اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ ارے بھائی، رجسٹرار نے کہا بھی کہ یہ انلیگل ہے، تو پھر کسی ایک شخص کو بھی اس میں کسی کو سزا کی ہے، لیکن اس کے شاخسانے میں ظاہر ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے انہوں نے جو اور وہ ایک پورا آرکیسٹر کیا ہوا تھا ڈرامہ، اور اسی انداز سے جو کچھ توڑا ہے، نہ تو ہمارا توڑ پھوڑ میں کوئی یا تخریب کاری میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ہم نے آج تک کہا ہے، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کبھی کسی نے بھی ہدایت یہ دی ہو، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے، اور ایک گملہ ایک پتا تک نہیں ٹوٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خان صاحب نے جو بھی انہوں نے جلوس نکالے ہیں یا انہوں نے جتنی بھی کی ہیں، سو اس انداز سے جب یہ اتنا کنٹروورشل ہے تو پھر آج تک کیوں نہیں بنایا گیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب یہ انہوں نے کیا تو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ فوجی عدالت جو ہے سزا اس کی جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث و تمہیز کے بعد، اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد، اور تمام جو ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سننے کے بعد 5 رکنی سپریم کورٹ کے جو ہے بینچ نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سن سکتی ہے فوجی عدالت سویلینز کے معاملات کو، یہ آئین کے جو ہے آرٹیکل 8 پر انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ کی 2 شقیں تھیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، اور ان کو بھی کالعدم اور ماورائے آئین متصور کرتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف اپیل میں آئے، حالانکہ اپیل دیکھیے سپریم کورٹ بار کی تو یہ نالش تھی ہی نہیں، کبھی بھی یہ نالش نہیں تھی کہ یہ جو ہے سویلین سن سکتے ہیں۔ ان کا تو یہ تھا کہ یہ کیوں کر کنٹینرز لگا کے سارا دنیا یہ بلاک کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی باہر کیف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں وہ جو اپیلٹ بینچ ہے وہ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ سن تو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں۔ ایک انٹرم عبوری حکم ہوا، اور یہ بھی ہمارے اعتراضات کے باوجود کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے علاوہ آپ جو ہے نہیں سن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس 5 رکنی یا نیچے ہائی کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی اس میں آپ موجود تھے، اگرچہ آپ بعد میں چلے گئے اٹھ کے، لیکن جب ایک دفعہ حصہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ باہر کیف اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو وہ نہیں تھے۔ اب موجودہ جو ہے پھر جب آخری تاریخ آئی تو اس پر پھر انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں، یعنی اندازہ کیجئے گا۔ اور اس پر ہمارے میں چونکہ اعتزاز احسن صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں، راجہ صاحب بھی جو ہے ان کی اپنی بھی تھی، میرے ساتھ بھی یہ موجود تھے، ان کی اپنی بھی ایک اسیر ہیں جن کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہاں اپیل میں بھی، اور انہوں نے نیچے بھی بہت پرزور طریقے سے جو ہے اس کی مزاحمت کی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا۔ تو ایسے میں یہ مناسب ہی نہیں تھا، ہم نے یہ اعتراض کیا، لیکن باہر کیف انہوں نے کہا اچھا جی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا جو مترشح ہوتا تھا، چاہے وہ پہلے 20 لوگوں کا اجازت دی تھی انہوں نے کہ جی جو رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ عید سے پہلے تھا، جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو تو عید گھر میں کرنے دیں، جن کی آپ بری کیا ہے یا جن کا آپ سمجھتے ہیں چھوٹا چھوٹا جرم ہے، 6 مہینے سال ہے، اور جو پہلے ہی 1.5 سال سے پابا سلاسل ہیں تو ان کی تو سزا ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیں۔ بعد میں یہ ہوتا جائے گا کہ کیا فوجی عدالت سن سکتی ہے سویلینز کا یا نہیں سن سکتی ہے۔ تو اس کا ریشنیل جو ہے وہ یہ تھا، اور پہلے بھی 20 جو لوگوں کو چھوڑا گیا تھا اسی
بنیاد پر چھوڑا گیا تھا کہ ان کی سزائیں یا وہ بری ہو چکے تھے یا ختم ہو گئی تھیں سزائیں ان کی. اب بھی ریشو یہی تھا اس کا, روح یہی تھی اس کی. لیکن باہر کیف آپ نے دیکھا کہ 25 لوگوں کو انہوں نے 10 سال سزائیں کی, کسی کو 7 سال, کسی کو 5 سال, کسی کو 3 سال, اس طرح سے سزائیں کر کے, اگرچہ ان کو مخلصی تو ہوئی کہ وہ جیلوں میں اب ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, کیونکہ پہلے تو جو ان کی جو ورثاء تھے اور ان کے جو لواحقین تھے وہ اس بات پر بھی نالاں تھے کہ جانے انہیں کس حالت میں رکھا گیا ہے. ان کی 20-25 پاؤنڈ تک جو ہے ضمانتیں, ان کی جسمانی جو ہے ان کا کمزوری ہو گئی تھی اور ان کا جو ہے وزن کم ہو گیا تھا. لیکن باہر کیف جیل میں انہیں اب انہیں بھیج دیا گیا ہے, جن کو اب سزائیں 25 لوگوں کو جن کی سزائیں سنائی گئی ہیں. ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق کسی کو ریلیز نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہ باہر کیف یہ تابع ہوگا ان کے حتمی فیصلے سے جو سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ اس اپیل میں کرنا ہے. تو یہ بھی دیکھیے عجیب انوملی ہے کہ کل کو اگر یہ کہتے ہیں, اور جس کا ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ جو ہے کبھی سویلینز کو جو ہے تابع نہیں کریں گے فوجی عدالت کے, کیونکہ فوجی اس کو عدالت کہنا ہی عدلیہ کی تضحیق ہے. یہ عدالت کا مذاق ہے اگر اس کو فوجی عدالت کہی جائے. ارے بھائی وہ کون سی عدالت ہو سکتی ہے جس کا جج جو ہے اسی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے, اسی کی تنصیب پر یا اسی کے جو ہے افسران کر کور کمانڈر ہاؤس پر اگر حملے کا الزام ہے تو پھر وہ اپنے ہی کاز میں کیسے جج بن کے بیٹھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور ان بائسڈ مائنڈ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں, جب ان کے سربراہ جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو ہے شہداء اور پاکستان کی ریاست پر یہ حملے کے مترادف ہے, اور ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جانے وہ کیا کیا اور بھی کہتے ہیں. تو ایسے میں اس کو عدلیہ کہنا ہی مذاق ہے. یہ نظام عدل جو ہمارا آئین کے تحت ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے, جو آئین کے تحت ٹرائکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے, وہ اس کو مجروح کرتا ہے, اس کی روح کوئی جو ہے بالکل وہ کرتا ہے. اور یہ آئین سے بالکل ماورا ہے کہ ان کو جو ہے سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتیں کریں. سو اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ کی اور آپ کے توسط سے قوم کو ہم یقین دلائیں کہ ہم انشاءاللہ عوام کی جو ہے نمائندگی کرتے رہیں گے. ہم سویلینز کو کبھی ان کے تابع جو ہے اس عدالت کے تابع نہیں کریں گے جس کو عدلیہ کہنا ہی تضحیق ہے, جو دنیا ساری مانتی ہے کہ فوجی عدالت کسی طور پہ جو ہے عدلیہ سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے, نہ انصاف دے سکتی ہے. ہاں آپ کے اپنے جو ہے امپلائیز ہیں, اگر وہ ڈسپلن کے آپ کی خلاف ورزی کوئی کے مرتکب ہوتے ہیں آپ ضرور کیجئے گا, جو آئین میں اور جو قانون میں آپ کے دائرہ حدود اختیار میں ہے اور جو دنیا ساری میں رائج ہے وہ بالکل آپ کیجئے گا. اس میں ہمارا کوئی لینا دینا اور دخل عمل نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں, نہ ہمارا مقصد یہ ہے. لیکن سویلینز کو فوجی عدالتیں نہیں ٹرائی کر سکتی ہیں, اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم عوام کے اس حقوق کے اوپر جو ہے کوئی غاصبانہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. جس طرح بدقسمتی سے ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا ہے کہ پھر عدلیہ کو تابع کرنے کے لیے ایک اور جو ہے نظام لایا گیا ہے, جس شرمناک طریقے سے 26ویں ترمیم کو منظور کروایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2/3 ان کے پاس تھی نہیں, مسلمہ طور پر نہیں تھی. اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ کدھر گئے ہیں, اور ان کو سینٹ کی لابی سے نکال کر ویل چیئرز پہ ان کے 2 سینیٹرز کو لا کر اور دلایا گیا. ہمارے جو کچھ MNAs کے ساتھ اور سینیٹرز کے ساتھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو اٹھایا گیا, ان کو نہ صرف پابہ سلاسل کیا گیا, ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, ان کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ان کو اٹھایا گیا, ان کی کس طریقے سے پھر بلیک میل کر کے جو ہے یہ ووٹ 5 ہمارے بھی انہوں نے لیے, اور تب جا کے کھینچے تانے سے جو ہے پورے ہوئے. اور آج وہ ان کے اہلائی جنہوں نے اس 26ویں ترمیم کو منظور کروانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب خود, ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا کہ ان کا ایک بل اس وقت تو متفقہ طور پر دونوں
ایوانوں سے منظور کروایا گیا اور بعد میں صدر پاکستان کی طرف سے جو ہے اعتراضات اس پر 8 اعتراضات کر کے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا. تو وہ بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اس پر اعتراضات گناہ ہیں کہ ہم سے تو فراڈ ہوا ہے, دھوکہ ہوا ہے. بہرکیف وہ اس کی تو ہم جسٹس سینئر جج منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ان ساتھیوں کے بالکل ہم نوا ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ کر پہلے اس چیز کا تعین کرے. 26ویں ترمیم یہ زیر وہ چیلنج کی ہوئی ہے اور 26ویں ترمیم کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئین کی گرانڈ نارم روح آئین کی جو ہے مجروح کرتی ہے, اس سے متصادم ہے, اور کیا یہ ایک ستون کو جو ہے ایک ستون کو ٹرائکوٹومی آف پاور ہے, 3 پلرز ہیں, ایک ستون کو منہدم کر دیا گیا ہے. کیا اس کے تحت جو ہے عدلیہ کی آزادی کو بالکل غلام بنا دیا گیا ہے, زیر نگین کر دیا گیا ہے, اس کو جو ہے پھر ایک اور انسٹیٹیوشن ادارے پہ قبضہ کر لیا گیا ہے کہ یا جو بھی اس کا فیصلہ ہے پہلے فل کورٹ کرے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کہا جائے کہ آئینی بینچ کرے گی تو پھر آئینی بینچ تو ظاہر ہے اسی 26ویں ترمیم کا جو بینیفیشری ہے تو وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا سیدھا 26ویں وہ آئینی بینچ کیسے اس 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر پائے گی غیر جانبدارانہ طور پر. سو ہمارا یہ بھی تقاضا ہے اور اس لیے میں آپ کا بار دیگر مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. پاکستان زندہ باد. آئیے جی, بہت شکریہ. کچھ میں اگر گزارش کر سکوں اس حوالے سے, دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل, تو یہ بالکل جیسا کھوسا صاحب نے کہا ایک غیر آئینی عمل ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے, صرف الزام لگانا ہے. آپ پر, مجھ پر, کسی پہ اگر الزام لگ جائے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہے یا فوج کی جو اندرونی نظم ہے اس کے خلاف ہے, تو آپ اور میں تمام بنیادی حقوق سے عاری ہو جاتے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, ایک ایسی عدالت جو کھلے کمرے میں بیٹھے, ایک ایسی عدالت جس کا کوئی تعلق نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ, انتظامیہ سے وہ علیحدہ ہو, وہ ایک آزاد عدالت ہو. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے آرمی ایکٹ میں کہ اگر کسی سویلین پہ صرف یہ الزام لگا دیا جائے تو ان تمام حقوق سے وہ عاری ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ سچ جھوٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں کوئی کرنل صاحب کریں گے, جنہوں نے جواب دینا ہے اپنے سے اوپر والا افسران کو, جنہوں نے اپیل سننی ہے. تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے, ایک خوفناک صورتحال ہے. اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے, اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے. ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا, جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی, اس فیصلے کو رد کرایا جائے. اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے, گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدقسمت لمحہ ہوگا ہماری قومی تاریخ کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک جاگ اٹھنے کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, ہم اس صدمے سے اور اس سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نکل نہیں سکے. اس کی جو بازگشت ہے, اس کے جو اثرات ہیں, وہ آج تک قومی سیاست پر, ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہیں. کیا آج ہم پھر ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یہ کیا جائے گا؟ میں اپیل کرتا ہوں, مقتدرہ سے بھی اپیل کرتا ہوں, پاکستان کے ہر ذی شعور سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجئے, ایسا نہ ہونے دیجئے. پوری دنیا میں ہمارا نہ صرف مذاق اڑے گا, ہم ایک ایسی قوم کے طور سامنے آئیں گے جس کو آئین, قانون, شرافت سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ چیز دنیا, اقوام عالم کا ضمیر قبول نہیں کرے گا. تو میں آپ کے ذریعے, آپ کے توسط صرف اتنا ہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین, قانون, شرافت کسی حد تک تو باقی رہنے دی جائے. یہ عدالتیں نہیں ہیں.
पूरी दुनिया का, अक़वाम आलम का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि फ़ौजी अदालत कोई अदालत नहीं होती। फ़ौजी अदालत फ़ौज के अंदरूनी मामलात की हद तक तो है, लेकिन सिविलियन जिसको बुनियादी हुकूक आइन देता है उसकी ट्रायल यहाँ करना आइन का मजाक है। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, किसी आम शख्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये ज़ैद अकबर के लिए नहीं होना चाहिए, और ये इमरान खान के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो हम ये तकाजा करते हैं, ये अपील करते हैं, इस कौम के ज़मीर से ये अपील करते हैं कि खुदारा ऐसा मत होने दो। हम मुक़्तदरा से ये अपील करते हैं कि आपने जो भी सियासत करनी है, जो भी जबर करना है, कुछ आइन और कानून और शराफत के दायरे जो हैं उनका लिहाज कीजिए। अब हम उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस तमाम मुल्क को हमने एक जंगल बना दिया है। इस मुल्क में बसने वालों को हम एक रेवड़ समझते हैं। खुदारा ऐसा ना कीजिए। तारीख का फैसला बहरहाल आपके खिलाफ आएगा। अक़वाम ये सहती नहीं है बहुत देर तक। इसकी गवाही पूरी इंसानी तारीख देती है। आप इस मुल्क को तितर बितर होने से बचाइए, ये मत कीजिए। पीटीआई इस वक्त मुल्क की एक मरकजी जमात है। पीटीआई ऐसी जमात है जो ना मजहबी मुनाफरत पर खड़ी है, जो ना नस्ली तफावत पर खड़ी है। ये बिल्कुल एक वस्ती जमात है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की वफादार जमात है। ये चाहती है कि तमाम इकाइयों को इकट्ठा रखा जाए। ये चाहती है मुल्क में मुनाफरत ना हो, मजहबी मुनाफरत ना हो, नस्ली मुनाफरत ना हो। आप इस जमात को और इस जमात के कायद को अगर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आप पाकिस्तान की सालमियत पर, यगानत पर एक हमला करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप पीटीआई को जब हटाएंगे, अगर आप ऐसा कर सके, जो कि मुझे यकीन है आप नहीं कर पाएंगे, तो आप जगह पैदा करते हैं उन ताकतों के लिए जो पाकिस्तान की खैर खा नहीं है, खा वो मजहबी जुनूनियत हो, खा वो लिसानी सतह पे जुनूनियत हो। हम देख रहे हैं कि मुल्क इस वक्त किस दबाव का शिकार है। इस दबाव के होते हुए हमें इकट्ठे होना है। हमें इस मुल्क को के जख्मों को भरना है, मजीद जख्म नहीं लगाने। हम सब एक कौम हैं, हम सब पाकिस्तान की फलाह के लिए खड़े हुए हैं। खुदारा पाकिस्तान के ऊपर मजीद जख्म ना लगाइए। पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा रहने दीजिए, हमें इकट्ठा होने दीजिए। हम पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। हमें आप ये नाकाम कोशिश मत कीजिए नीस्त करने की, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस कोशिश के दौरान आप पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये मत कीजिए। बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, शिराज 365 न्यूज से अगर माजी के औरात पलट कर देखें, जिस वक्त आप फेस से फिजियाब हो रहे थे, उस वक्त आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि उस वक्त आप गलत थे? और दूसरा सवाल में ये, साहब ने कहा कि अवाम ने आग का दरिया उबूर कर लिया, तो 26 नवंबर को अवाम ने तो आग का दरिया उबूर कर लिया था, लेकिन सलमान अकरम रज़ा साहब जो है लाहौर उबूर ना कर सके। क्या वजूहात इसके साथ? देखिए, दो सवाल आते हैं। पहला जवाब ये है कि बिल्कुल जब कभी भी किसी सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुई है वो गलत था, और हमें यह मानना चाहिए कि वो गलत था। कुछ अरसा ऐसा गुजरा एपीएस के बाद कि आईनी तरमीम के जरिए यह कहा गया कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने हो सकती है। मेरी नज़र में वो भी गलत था। अगर आप उस वक्त के फैसले देखें तो अक्सरियत ने तो कहा कि हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी एक अक़लियत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तब भी ये नहीं हो सकती, और मैं उस अक़लियत की तायद करता हूँ। मैं समझता हूँ मिलिट्री कोर्ट के सामने सिविलियन को कभी भी पेश नहीं किया जाना चाहिए था और ना किया जाना चाहिए। जहाँ तक 26 नवंबर का ताल्लुक है, ये सवाल आपने किसी शायद नेकनीयती से किया होगा। देखिए, इसका जवाब बहुत दफ़ा दिया जा चुका है। पूरा मुल्क उस दिन बंद था। लाहौर शहर से कोई परिंदा बाहर नहीं निकल सकता था। तमाम पुल बंद थे, तमाम जगहों पे जबर था। जहां 50 लोग इकट्ठे होते थे उनको मारा पीटा जाता था, गिरफ्तार किया जाता था। ये जवाब हम बहुत दे चुके हैं। अगर कोई सवाल को दोहराना चाहता है तो दोहराए। हम जानते हैं उस दिन क्या हुआ। सर ये बता दीजिए, नासिर भट्ट पब्लिक टीवी से, सर ये बता दीजिए, ज़ाहिर ये लगता है जैसे जाहिर बात होती है कि खान साहब को इसलिए निकाला गया क्योंकि एक अमेरिका की जानिब से मुदाखलत की कोशिश की गई जिनको उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अमेरिकी सदर नए बनने वाले हैं, उनके मशीर हैं, उनकी जानिब से फ्री इमरान खान कहा गया, और बज़ाहिर लगता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको भी पीटीआई के रहनुमा मानते हुए बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी उनको प्रमोशन मिल रही है। कैसे देखते हैं आप? समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत है एक ऐसे शख्स की जानिब से जो कि अमेरिकी इंतजामिया का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं इसके। जहाँ ताल्लुक हो बुनियादी इंसानी हुकूक का, ये अब मुसल्लमा कानून है। अक़वाम मुत्तहिदा को अगर आप देखें, उनकी जो ट्रीटीज़ हैं, जो उनकी कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप देखें, तो ये एक मुसल्लम अब
بین الاقوامی ایک فیصلہ ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہر ایک کا فرض ہے. کوئی مملکت کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے ملک کے اندر بنیادی حقوق کو پامال کریں گے، باقی تمام دنیا خاموش کھڑی رہے. یہ جب بوسنیا میں ہوا تو ہم سب نے احتجاج کیا کہ بنیادی حقوق کو آپ پامال نہیں کر سکتے، اور ہم نے تقاضا کیا کہ یہاں جا کے روکا جائے بنیادی حقوق کی پامالی کو. لہٰذا جہاں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر 40-50 دن کے بعد شکستہ آنکھوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اس ملک میں آواز اٹھانا جرم بن چکا ہے، اس ملک میں بات کرنا، اکٹھے ہونا، کھڑے ہونا جرم بن چکا ہے. ایسی حالت میں پوری دنیا کا تشویش میں مبتلا ہونا بالکل جائز ہے. یہ بات بنتی ہے کیونکہ انسانیت پر جرم ہو رہا ہے. جب آپ کسی بھی ملک میں بنیادی حقوق کو پامال کرتے ہیں تو صرف آپ اس ملک کے جو باشندے ہیں ان کے خلاف جرم نہیں کرتے، آپ انسانیت کے خلاف جرم کرتے ہیں. لہٰذا پوری انسانیت کا فرض ہو جاتا ہے کہ ان جرائم کے خلاف وہ آواز بلند کرے. ایک تو مجھے جواب دینے دیجیے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیے ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی یہ ہے کہ امریکہ نے اگر ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے ماضی میں، جو کہ کی ہے ہم سمجھتے ہیں، تو وہ غلط تھا. ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ مداخلت ہو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اس ملک میں بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی نہ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر ایسا ہونے کا بڑا امکان ہے کہ پشت پناہی نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری مدد کرے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آ کر ہمارے لیے کچھ کرے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، شرافت کے مطابق معاملات چلیں اور بیرونی پشت پناہی نہ ہو. ہم اس پشت پناہی کے خلاف ہیں. سلمان صاحب ایک سوال، کنفلکٹ پہ پابندیاں جو عائد ہوئی ہیں امریکی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف کیا ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے آپ نے کورٹ کمیٹی کو بھی بریف کیا، اس میں پیش رفت ہوئی دونوں؟ دیکھیں جہاں تک یہ پابندیوں کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہمارے دفاع کے لیے ناگزیر ہے، وہ ہماری ضرورت ہے. تمام دنیا سمجھتی ہے کہ ہم کس خطے میں اس وقت بیٹھے ہیں. ہمارے ارد گرد جو جارحیت ہے، جو بالخصوص بھارت کی طرف سے ہمیں جارحیت کا سامنا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، تو ہمارا یہ حق ہے. اور جو سلوک ہم سے کیا گیا ہے وہ امتیازی نوعیت کا سلوک ہے. ایسا سلوک اور ممالک کے ساتھ نہیں کیا گیا. بھارت کو شے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں مزید توسیع کرے. ایسی صورتحال میں بالکل ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی دفاع کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو ضروری ہے. اور اگر اس حوالے سے ہم پر سینکشنز لگتی ہیں تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی، ذرا دہرائیے گا. جی، مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کمیٹی تشکیل دے دی تھی. آج بھی وہ کمیٹی قائم ہے، میں اس کا ممبر ہوں، دیگر 4 ممبران بھی ہیں اس کے. ہم نے بالکل دروازہ کھولا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے یہ جو ایک اس وقت سماں ہے جہاں حقوق پامال ہو رہے ہیں، جہاں ریاست متشدد ہو چکی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم زخموں کو بھر سکیں اور اکٹھے ہو کر آگے بڑھ سکیں. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا. ہم نے بالکل پاکستان کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ہمارا کچھ بھی موقف ہو سیاسی حوالے سے، ہمارا کچھ بھی موقف ہو، ہم نے جو پیش کیا، جس طرح سے اس ملک میں انصاف، نظام انصاف کو پامال کیا جا رہا ہے، اس سب کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، مذاکرات ہوں، اور ہم آگے ایک ایسا راستہ ڈھونڈیں جو جمہوریت کی طرف جائے، جو انسانی حقوق کی سربلندی کی جانب جائے. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنے ڈیمانڈز میں جو رکھا ہوا ہے کہ بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے. آج 25 لوگوں کو سزا سنا دی گئی. کیا ایسی صورتحال میں مذاکرات ہو سکیں گے؟ ان کا مستقبل اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات کی جب بات ہوئی تو ظلم تو بہت ہو چکا تھا نا. ماضی کے ظلم کو ہم نے اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننے دیا. یہی میں نے جو عرض کیا، پاکستان کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جو آج کے فیصلے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ناجائز ہیں، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے برخلاف ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم تیار ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے ایک ڈیٹ دی تھی وہ آج تک تھی. ہم آج ابھی تک تیار ہیں. آگے کیا ہوگا خان صاحب اس تاریخ میں توسیع بھی کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پارٹی نے یہ مکمل اختیار چیئرمین کو دیا ہوا ہے، بانی چیئرمین عمران خان کو. یہ ان کی ثوابدید پر مبنی ہے کہ ہم کب تک اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فلاح اسی میں ہے کہ گفتگو ہو.
सर ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो चल रहा है सर, एक बंदा बोले सर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस चल रहा है, इसकी अगर सजा हो जाती है तो इसके बाद भी मुज़ाकरात होंगे? देखिए सजाएं तो बेशुमार हुई हैं ना, ये तमाम हम समझते हैं बॉन्डे केस हैं। 190 मिलियन पाउंड जिसको कहा जा रहा है, उसमें सरकार को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, तमाम पैसा एक सरकारी अकाउंट में आया सुप्रीम कोर्ट का। पहले दिन वो पैसा सरकार मांग के ले जा सकती थी, इन्होंने जानबूझ के 2.5 साल लगाए, उस पैसे को वहां रहने दिया और फिर ले गए। वो तमाम पैसा बिमा मार्कअप रियासत पाकिस्तान को मिल चुका है। ये साबित हो चुका है इस ट्रायल में कि इमरान खान साहब ने एक पैसे का जाती फायदा नहीं उठाया। तो ये क्या मुकदमा है? एक ट्रस्ट है जो पड़ा हुआ है, जिसको इमरान खान हाथ भी नहीं लगा सकते। वहां पे एक यूनिवर्सिटी चल रही है, लिहाजा ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। इसमें ना एक पैसे का फायदा है, ना एक पैसे का रियासत पाकिस्तान को नुकसान है। बल्कि जब ये चीज़ें जो ज़मानत के फैसले में जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने लिखा है, जिसमें मैं ही पेश हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा है कि ना तो 190 मिलियन पाउंड जो वहाँ मलिक रियाज के और एजेंसी के दरमियान, जो बरतानिया की एजेंसी के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, जिसे वेस्ट मिनिस्टर की अदालत ने मंजूर किया था, वो बराह रास्त सीधा बैंक से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है। और इसी तरह जब अल कादिर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी, वो भी आ चुका कि उसमें से भी एक धेले का मफाद ना बुशरा बीबी साहिबा ने लिया है और ना ही इमरान खान साहब को उस ट्रस्ट में से कुछ मिला है। और एक और वजाहत करता चलूं कि खान साहब ने आज कॉल दे दी है, आज कॉल दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि वो डेडलाइन ख़त्म हो गई है, इसलिए हम अपने जो बैरूनी चैप्टर्स हैं उनको फॉरेन रेमिटेंसेस के हिसाब से हम अपनी हिदायत जारी कर रहे हैं। ये इनकी संजीदगी तो आपने देख ही ली है, जो हुकूमत की संजीदगी है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अगर आपने देखा हो तो शाह सुर्खी लगी हुई है कि इस हुकूमत को सिर्फ एक ही काम है कि एक पार्टी को किस तरह से मुनहदम करना है और एक पार्टी के कायद को किस तरह से जो है पाबंद सलासल रखना है। आज शाह सुर्खियाँ लगी हुई हैं आपके सारे अखबारों ने, सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशंस हैं। सो ये फिस्ताहियत वाली हुकूमत जो है, इनको कोई सरोकार ना आवाम से है, ना इनको नेगोशिएशन करना से है संजीदगी के साथ। लेकिन खान साहब ने पूरी फराख दिली के साथ जो है ये कोशिश की और जायज़ तौर पर कोशिश की, मगर उनकी तरफ से तमस्खर उड़ाया गया कि आज उन्होंने हमारी इस ऑफ़र को शायद कमज़ोरी समझा। हालांकि हमने कभी अपनी ये मुतालबे से पीछे नहीं हटे, ना हटेंगे कि अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है उस मैंडेट को रिवर्स किया जाए। ये अवाम का हक है। और हमारा दूसरा मुतालबा ये था कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से शफाफ तहकीकात हों, जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। ये बिल्कुल माकूल मुतालबे थे ताकि हकायक अवाम के सामने आए। मेरा एक आखिरी सवाल है, टिक्का खान सानी, मैं समझ हूँ, ये बताइएगा कि सर आपने कहा कि इल्म नहीं है, कोसा साहब अनाउंस कर रहे हैं कि बानी पेटी नहीं, एक देखिए अभी आज का दिन बाकी, जरूर क्लियर करें प्लीज सर मुझे सारी दुनिया सुन रही है। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ मैं वसूख से कह रहा हूँ, मैंने यही अर्ज किया है कि आज के दिन की डेडलाइन है, आज का दिन अभी बाकी है ना, इस डेडलाइन को आगे ले जाते हैं नहीं ले जाते, ये उनकी सवाबदीद है। देखिए आज जो बात हुई है बिल्कुल हो गई। खान साहब ने यही कहा था कि हफ्ते के दिन तक अगर कुछ नहीं होता, हमें जवाब अगर नहीं मिलता, तो इतवार के दिन से जो फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से उनकी कॉल है वो नाफिजुल अमल हो जाएगी। मुझे जरा करने देना। जो स्टेटमेंट दी है वो 250 बंदे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपका स्टेटमेंट दी कि या पीटीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट? नहीं प्लीज मुझे जवाब देने दें, एक मिनट रुक जाइए। नहीं रुक जाइए देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट परसों लगा हुआ है अदालत में, सेशंस कोर्ट में आ जाइएगा, आपको नकलें दे देंगे। उसमें सारी हमने तफसील लिखी हुई है, मिसिंग पर्सनस की भी लिखी हुई है, जो लाशें जो अभी तक जो हमारे सामने तदफीन में आकर हमारे पास सबूत मौजूद है वो भी हमने बयान किए हुए हैं। जिन लोगों को इन्होंने जो है ज़ख्मी किया है उनकी भी हमने जो है वो फहरिस्त में दे दिए गए हैं। कुछ क्रिटिकल थे, कुछ लाशें इन्होंने जो है उनसे लिखवाया गया है कि एक्सीडेंट में मारी गई हैं, कुछ को इस अंडरस्टैंडिंग से दिया गया है, वो सारा कुछ हमने लिखा हुआ है। इसलिए कोई ऐसा तसादम या तजाद नहीं है। बिल्कुल जो है ये कत्लो गारत गरी की। मुझे ये बताएं, आप ये क्यों नहीं उनसे पूछते कि भाई गोली का आपको अख्तियार किसने दिया था चलाने का?
یہ تو ذرا پوچھ لیں ان سے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے گولی چلائی ہی نہیں ہے سرے سے. تو یہ اوپر سے کنکر جو ہے ابابیل نے مارے تھے کہ اتنے لوگ جو ہے زخمی ہوئے اور مرے, اور آپ کی سارے لوگوں نے دیکھا, اور متی اللہ جان نے جو کچھ. کھوسا صاحب, ایک طرف محسن نقوی صاحب اور گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, دوسری طرف 25 لوگوں کو سزا سنائی جاتی ہے. اس کے متعلق آپ ذرا بتا دیں کہ وضاحت کر دیں کہ وزیر اطلاعات نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ جو 25 لوگوں کو سزا ملی ہے اس کا یہ بانی پی ٹی آئی کا ماسٹر مائنڈ ہے, اس تک پہنچنے کے لیے اب آسانی ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں, ماسٹر مائنڈ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو بھی انڈائٹ کیا گیا ہے, تو یہ کہا کہ جب تک ساروں کو سزا انکلوڈنگ ماسٹر مائنڈ نہ ہو. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم یہ خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ ہیں یا ان کو سزا کی جائے. اور نہیں دیکھیں, اگر وہ ایسا کریں گے, دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ بظاہر ہمیں یہی خدشہ تھا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح فیض حمید صاحب کے حوالے سے 9 مئی کا انہوں نے تذکرہ کیا, تو میں نے گزارش کی نا, اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ ایک سانحہ ہوگا جس کو نہ اقوام عالم قبول کرے گی نہ پاکستان کی عوام قبول کرے گی. یہ ایک مذاق ہوگا. میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ سزا دے سکتے ہیں سول, نہیں دے سکتے. یہی تو ہماری ساری گزارش ہے, یہی تو مقدمہ ہے کہ 73 کا آئین جو ہے ایک فاصلہ پیدا کرتا ہے عدلیہ میں اور دیگر اداروں میں. جہاں ملٹری کورٹ بیٹھتی ہے وہاں ایک حاضر سروس افسر جو ہے, جو کہ ماتحت ایک ملازم ہے منسٹری آف ڈیفنس کا, وہ بیٹھتا ہے وہاں بطور جج. کیسے ایک ماتحت ملازم منسٹری آف ڈیفنس کا بیٹھ کر جج کا عہدہ سنبھال سکتا ہے؟ یہی تو بنیادی آئینی مقدمہ ہے جس پہ 5 جج صاحبان ہمارے سے اتفاق کر چکے ہیں. اچھا سر, آپ دونوں مل کر آخر میں ایک ڈیڈ لائن کے حوالے سے نہیں, یہ آج خان صاحب پہ چھوڑ دیجئے, آج کا دن ابھی باقی ہے. یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ 73 کے آئین کے مطابق جو ہے ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پشاور جو آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا, 6 نوجوان آپ کے دور میں ملٹری کورٹ میں معاملہ چلا, اس بیانی کو آپ اس طرح سے میں نے عرض کیا نا, یہ بھی بتائیں کہ وہ معاملہ اس عدالت دہشت گردی عدالت میں نہیں چلنا چاہیے تھا. جی میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی, اور مجھے عرض کرنے تھے. دیکھیں وہ ترامیم صرف پہلے 2 سال کے لیے ہوئی, پھر اس میں 2 سال کی توسیع کی گئی. 4 سال کے عرصے کے لیے آئین میں جواز پیدا کیا گیا تھا ملٹری عدالت کا. میں سمجھتا ہوں, میں نے گزارش کی کہ شاید اس وقت بھی یہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن وہ ختم ہو چکی ہے ترمیم. اس ترمیم کی ایک مدت تھی, پہلے 2 سال اور پھر مزید 2 سال. وہ 4 سال کا عرصہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت آئین میں کوئی جواز باقی نہیں ہے ملٹری ٹرائل کا سویلین کی. آخری سوال. میرا خود تعلق کے پی کے ثوابی سے, امین میرا نام ہے, گولڈ ٹی وی سے. سیول لاپرمانی کی ممکنہ کالے وہ برقرار ہے, باقی اسلام آباد سے سمجھ آ جاتی سیول لاپرمانی. اب میرا خود تعلق کے پی کے سے, تو میں کے پی کے جو کہ پی کے آئی کی گورنمنٹ میں, وہاں سیول لاپرمانی نہیں دیکھیں, میں عرض کروں سیول نافرمانی کیا ہوگی اس کے خد و خال آپ کے سامنے نہیں آئے. ابھی بات صرف اور صرف بیرون ملک جو لوگ ہیں, جو وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں, جو وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں, ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اس سے آگے اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی. شکریہ.